پیدا نہ ہو تو پھر جو ہے اس کو دنیا ہی میں جہنم بنا دی جاتی ہے۔ کوس کوس کر کہیں باپ کے اس کو سکے سننے پڑتے ہیں، کہیں جو ہے سسر کے، اور شوہر کے تو ہے ہی صحیح، اس کو دھمکیاں کہ کل نہیں تو پرسوں، اس سال نہیں تو اگلے سال میں دوسری لے ہی آؤں گا۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہمارا مرض ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، اولاد کا ہونا جہاں نعمت ہے وہاں نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، اولاد کا ہونا بھی نعمت ہے تو نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو یہ سمجھے اور یہ احساس کرے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی شرری اولاد عطا فرما دیتا، ایسی اولاد کہ جس سے میرا جینا حرام ہو جاتا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ اور جس کو اللہ نے صرف لڑکیاں ہی دی ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنے آپ میں رنجت خاطر نہ ہو، یہ کہ مجھے تو اللہ نے بس لڑکیاں دی، لڑکے نہیں دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہاری نسلیں بڑھانی ہے تو وہ لڑکیوں سے ہی بڑھا دے گا، لڑکا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب کچھ چلتا ہے یا مانا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مانا جاتا ہے۔ کوئی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہوئے وہ حیات نہیں رہے۔ اور اگر سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 11 ازواج مطہرات، ان میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی، اور ایک تو باندھی تھی ماریہ قبطیہ تو اس لیے جو ہم اپنی بہوؤں کو قصے سناتے نا، پھر اس کے بعد میں داڑھی لمبی رکھ لی، 4 مہینے چلے میں چلے گئے اور کہنے لگے ہم سے بڑا تو شاید دیندار کوئی نہیں ہے۔ دین صرف داڑھی رکھ لینے کا یا 5 وقت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ علماء سے ہم پوچھے تو صحیح کہ ہم اس عورت کو کوس رہے ہیں، حالانکہ اگر ڈاکٹری یہ کئی کیس آتے ہیں، اگر ہم اس کا ڈاکٹری علاج کرائیں تو شاید خامی ہماری خود کی ہوگی، لیکن کوسنا اس کو کیونکہ وہ بیچارے صنف نازک ہے، وہ دوسرے کی غریب کی بیٹی لے آئے تو اس کو کوس رہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ اللہ نے جو اولاد دی اس پر شکر ادا کریں، اس کی تعلیم تربیت کی فکر کریں۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ جو ہے علامہ خطیب تبریزی رحمہ